بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرت عمر فاروق جو نبی پاک علیہ السلام کے دوسرے خلیفہ برحق اور نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ روضہ اطہر میں آرام فرمانے والے ہیں، ان کا ذکر آج ہوگا، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ ہمارا سلسلہ تعلیم کامیاب ہے یا ناکام ہے، تو اس کا جواب یہ ہے جس اسکول میں آپ بچے داخل کرانے جاتے ہیں پہلے دریافت کرتے ہیں کہ اس اسکول کا پچھلے کئی سالوں سے رزلٹ کیسا آ رہا ہے۔ اگر پچھلے کئی سالوں سے رزلٹ اس کا اچھا ہو تو آپ اپنے بچے کو اس اسکول میں داخل کراتے ہیں، یہ اسکول اچھا ہے۔ اور اگر پچھلے 10 سالوں میں اس کا رزلٹ 0 رہا ہو تو پھر آپ کا دل خواہ مخواہ اکھڑ جانا چاہیے کہ یہ کوئی کامیابی کا راستہ نہیں ہے۔ تو اسلام نے اپنے ایسے نمونے پیش کیے ہیں جس وقت اچھائی کے وسائل نہیں تھے، ذریعے نہیں تھے، روٹی کھانے کو نہیں تھی، کپڑا پہننے کو نہیں تھا، مکان رہنے کو نہیں تھا، اس وقت ایسے رزلٹ دکھائے جو 1,24,000 سے کم و بیش انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والسلام کے اسکولوں یا کالجوں یا ان کے درگاہوں میں ایسے رزلٹ نہیں پائے گئے۔ اس سے یہ نتیجہ اخذ کرنا بڑا صحیح ہے کہ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ دین کسی کا بھی نہیں ہے۔ ہر نبی کو بڑا بڑا وقت ملا ہے لوگوں تک پیغام پہنچانے کا، لوگوں کے اعمال کی درستی کا، عقائد کی درستی کا۔ 945 برس تک تو حضرت نوح علیہ السلام کی اس امت کو پیغام پہنچانے کا موقع ملا جو پہلے تھی، طوفان سے پہلے، جس کو پری ڈیلیوین کہتے ہیں، نوئیکین فلڈ بھی اس کو کہتے ہیں۔ سرکار کی کل 23 سالہ زندگی جو ہے وہ نبوت کی زندگی ہے۔ اس میں مشرق و مغرب میں مسلمانوں کے فتوحات کے گھوڑے مختلف سمندروں کا پانی پینے لگے، جس سے ثابت ہو گیا جس طرح خدا ساری کائنات کا ایک خدا ہے، اس طرح مدینے والی سرکار کل کائنات کی ایک ہی سردار شخصیت ہے۔ ان میں سے ایک نمونہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ جس وقت آپ کوئی اپنا بچہ داخل کرانے کے لیے جاتے ہیں، اسکول والے بھی اس کا ٹیسٹ لیتے ہیں کہ بتاؤ اس نے آج تک کیا ہوا کیا ہے۔ جب کہو جناب یہ تو نہ لکھنا جانتا ہے، نہ پڑھنا جانتا ہے، نہ اس کو حساب آتا ہے، نہ جمع آتی ہے، نہ تفریق آتی ہے، نہ اور کوئی میتھ کے حصے آتے ہیں، اس وقت وہ بھی یہی عذر پیش کریں گے یہ ہمارے مدرسے کے قابل نہیں ہیں۔ سرکار دو عالم صاحب کی بارگاہ میں جو لوگ حاضر ہوئے ان میں حضرت عمر ایسے آدمی تھے کہ ایمان لانے سے 8 دن پہلے باپ نے لاٹھیوں سے مارا تھا کہ تمہیں اونٹ چرانا نہیں آتا۔ لوگ جہاں اونٹ چراتے اور ان کے جانور پیٹ بھر کے آ جاتے، اس طرح حضرت عمر کے اونٹ پیٹ بھر کے واپس نہیں لوٹتے تھے، اس لیے باپ کو یہاں تک شکایت تھی کہ اس کو اونٹ چرانا بھی نہیں آتا۔ جب اونٹ چرانا بھی نہ آئے، ایسی حالت میں سرکار کی بارگاہ میں آئے اور یکا یک اس کے مقدر بدل جائیں، اور ان اللہ ینطق علی لسان عمر، اللہ جب بات کرتا ہے تو عمر کی زبان سے کرتا ہے۔ جو اونٹ نہ چرانا جانتا ہو وہ خدا کا ٹرانسلیٹر بن جائے، خدا کی باتوں کو اعلان سے پہلے بتا دے کہ یہ ہوگا۔ ان آیات کا نام ہے موافقات عمر، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کوئی بات سجیسٹ کی، تجویز دی، یہ ہونا چاہیے، ایسا کرنا مناسب ہے، تمام صحابہ بول اٹھے ایسا ہرگز درست نہیں ہے،
لیکن رب کریم کہے کہ جو کچھ عمر نے کہا ہے میں عمر کے ساتھ ہوں، یہ ٹھیک کہتا ہے۔ ان میں سے ایک آیت جو میں نے آپ کے سامنے اس وقت پڑھی ہے، اس کے اندر یہ وہ تاریخ ہے جس تاریخ حضرت عمر مسلمان ہوئے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت کے کچھ 6 برس گزرے تھے، 7واں شروع تھا۔ اس تاریخ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عمر شریف جو تھی وہ 27 برس ہوتی ہوگی یا 27واں سال شروع ہو رہا ہوگا۔ ایک بالکل ینگ مین، اس سے پہلے ان کا کیا تجربہ تھا؟ وہ ایرسٹوکریسی میں، یعنی اس وقت جو مکے میں حکومت کا سسٹم تھا اس کو انگریزی میں ایرسٹوکریسی کہیں گے، اردو عربی فارسی میں اس کو اشرافیہ کہیں گے۔ جس وقت کسی آبادی میں چند قبائل آباد ہوں، کسی علاقے میں چند بڑے ٹرائب آباد ہوں، تو اپنا ایک ایک نمائندہ وہ سینٹرل گورنمنٹ کو دیں، اور وہ جتنے نمائندے تیار ہو کے اکٹھے ہو جائیں، بن جائیں، تو اس وقت وہ اقتدار عدلیہ، انتظامیہ اور مقننہ، قانون بنانے والے، قانون پر عمل کرانے والے، قانون کے خلاف چلنے والے، ان کو سزا دینے کی صلاحیت رکھنے والے، عدلیہ وہ سزا دینے والے یا جزا دینے والے، اور مقننہ قانون بنانے والے، اور انتظامیہ قانون پر چلانے والے، یہ آپس میں بانٹ لیتے تھے، چلو عدلیہ تم لے لو، مقننہ تم لے لو، اور جو انتظامیہ فلاں کو دے دو۔ اس طرح کا وہ سسٹم تھا۔ اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ سفیر تھے۔ اس وقت کی سفارت کوئی کاغذاتی قسم کی نہیں ہوتی تھی، یا کوئی انتظامی اخلاقی قسم کی نہیں ہوتی تھی، یا کوئی تحریری معاہدے نہیں ہوتے تھے، بلکہ ایسا کہ جس کسی نے شیخی بکاری کہ ہم سب سے سخت ہیں، ہم سب سے زیادہ شادور ہیں، یہ علاقہ ہمارا، اس میں کسی کو نہیں گھسنے دیں گے، تو پھر اس کے مقابلے میں جو دوسری مد مقابل طاقت ہوتی تھی وہ اپنا نمائندہ بھیجتے تھے۔ اس وقت کی مکہ بازی کا نام سفارت تھا۔ اس کام پر اس قوم نے ان کو لگایا ہوا تھا۔ اب وہ آدمی مسلمان ہو اور اس کو حضور کی بارگاہ میں یہ درجہ ملے، وہی آئی نہیں، وہی سے پہلے باتیں کر دے، رب کہے ہم اپنے وحی کے ذریعے سے اسی بات کو سرٹیفائی کرتے ہیں، یہ ٹھیک کہتا ہے۔ بہت بڑا انقلاب ہے نا۔ پھر یہ ہو سکتا ہے کہ دوستوں کو کھینچنے کے لیے ایسا کہتے ہوں، کوئی آدمی قیاس کر سکتا ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو نبی پاک علیہ السلام کی ہر بات کو غیبی اطلاع کے مطابق عمل درآمد سمجھیں گے، لیکن اگر کوئی ویسے مبالغہ کرتے رہے تاکہ لوگ کھنچے ہوئے آئیں، لیکن بعد میں اسی شخص نے ایک ایسا استعمار بنایا کہ ادھر اسپین میں، ادھر افریقہ کے وسط سے آگے تک، ادھر سندھ کے صحراؤں تک، یمن تک، اور ادھر افغانستان تک، ادھر چائنا کے بارڈر تک، اور کاشغر پہلا صوبہ ہے ہمارے اسلام کی جو پہلی کتاب فقہ میں پڑھی جاتی ہے، اس کا نام ہے منیت المصلی۔ وہ کاشغر کے رہنے والے، وہاں کے رہنے والے نے ایک کتاب فقہ پر لکھی ہے، قانون پر، عبادات کے نظام پر، اس کا نام ہے منیت المصلی۔ یعنی جن کو زبان کی پرابلم، بول چال کی پرابلم، فیشن کی پرابلم، کھانے پینے کی پرابلم، ان کا کوئی ہمارے ساتھ وحدت کا رشتہ ہی نہیں ہے، ان تک دین ایسا پہنچایا کہ وہ دین کے رہنما بن گئے۔ یہ کام کس کا تھا؟ یہ عمر فاروق کا تھا۔ ایران کے اس وقت 17 صوبے تھے، اس وقت 17 سے زیادہ اسٹیٹیں بنی ہوئی ہیں، وہ سب حضرت عمر نے فتح کیے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی بول چال میں صرف اس عیب سے ان کو پاک نہیں کیا، بلکہ اندر روحانی صفات ان کے اندر ایسی پیدا کر لی کہ پوری دنیا نے مانا کہ حضرت عمر جیسا سیاستدان ہمارے دور میں پیدا نہیں ہوا، نہ اتنے علم والا پیدا ہوا۔ اور پڑا کہاں ہے کہ درفشانی نے تری قطروں کو دریا کر دیا۔ ایک نگاہ سے دیکھنا تھا کہ مقدر بدل گئے۔ ہوا یہ کہ حضور کی بارگاہ میں ذکر چھڑا، سرکار نے فرمایا اللہم اعز الاسلام باخب حاضر رجلین، مولا کریم ان دو آدمیوں سے جو تجھے زیادہ اچھا لگتا ہے نا، اس کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما۔
عمر بن الخطاب اور عمر بن ہشام، مالک یا تو عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما یا ابو جہل کے ذریعے سے۔ ایسے آدمیوں سے اسلام کو کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ تو جس نے ان کے کنورشن کے لیے دعا مانگی اس نے ان کی روحانی صلاحیتوں کی بیداری کے بارے میں دعا مانگی۔ لڑنا جھگڑنا تو یہ پہلا ان کو ورثے میں ملا ہوا تھا، لیکن آج کے بعد جو عدالت انصاف پر بیٹھیں گے تو لوگوں کے اندرونی حالات کی مطابقت سے فیصلے کریں گے، حلال اور حرام کی پوری تمیز کے ساتھ فیصلے کریں گے، جائز اور ناجائز کا ایگزیکٹلی فیصلہ کریں گے۔ قیامت تک وہ پریسیڈنٹ ہیں۔ حضرت عمر فاروق کے جو فیصلے ہیں نا، جس وقت کوئی عدالتی نظام چل کے چھوٹے کورٹوں سے بڑے کورٹوں میں جائے، بڑے کورٹوں میں سے اسپیشل کورٹ سپریم کورٹ میں چلا جائے، وہاں چل کر کے کوئی فیصلہ ہو، اس کے بعد اس کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہ ہو، اس کو کہتے ہیں پریسیڈنٹ۔ حضرت عمر کے وہ فیصلے قیامت تک پریسیڈنٹ بن گئے، یعنی اس بارے میں کسی اور دوسرے کا قول استعمال نہیں ہوگا، جناب عمر کا فیصلہ ہی ان کی عدالت کی نظیر کو استعمال کیا جائے گا۔ گھر سے چلے، ادھر سرکار نے دعا مانگی، اس کے متعلق متعدد روایتیں ہیں۔ سرکار نے بدھ کی شام کو دعا مانگی تو جمعرات کو صبح سویرے یہ ٹکر ہو گئی، یا آپ نے سوموار کو دعا مانگی تو منگل کے دن ٹکر ہو گئی۔ وہ سمجھتے ہیں میں حضرت نبی کریم علیہ السلام کو شہید کرنے جا رہا ہوں، راستے میں ایک شخص ملا، اس نے کہا تم آج تمہاری تلوار کی دھار بتاتی ہے کسی اچھی نیت سے گھر سے نہیں چلے ہو۔ انہوں نے بتایا میں آج محمد رسول اللہ کو شہید کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ انہیں کیا سمجھتے ہو تم ان کو شہید کرو گے؟ تو وہ بنی ہاشم کا آدمی ہے، یعنی سرکار کا دلیروں اور بہادروں کا خاندان تھا، بنی زورہ حضور کے ننیال کا خاندان تھا، ان سے کس طرح بچے گا؟ یعنی دونوں طرف سے بہادروں، دلیروں، شاہ زوروں اور نڈر لوگوں کی کمیونٹی ہے۔ اگر تم اس کو شہید کرو گے جاؤ گے کہاں؟ وہ تم سے پوچھیں گے اور بدلہ لیں گے، چھوڑیں گے نہیں۔ لیکن اس سے زیادہ تعجب کی بات تمہیں نہ سنا دوں؟ کہ سناؤ؟ کہا تیری بہن جو ہے نا وہ اور تیرا بہنوئی وہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ اچھا، میرا بہنوئی بھی مسلمان ہو گیا، میری بہن بھی مسلمان ہو گئی ہے۔ کہ ارادہ ترک کیا سرکار کے پاس جانے کا، ادھر آ لگے، اپنے بہنوئی کے دروازہ آ کے کھٹکھٹایا، لیکن بہنیں اپنے بھائیوں کی رازدار ہوتی ہیں۔ جب زور زور سے ہاتھ مارا، بہن کہنے لگی ہو نہ ہو یہ میرے بھائی کا ہاتھ ہے، اتنا بڑا ہاتھ مکے میں کسی دوسرے آدمی کا نہیں ہے۔ لیکن سرکار پر ایمان لانا بھی سب سے بڑی طاقت کا نام۔ تو اس خباب بن الارت ایک صحابی تھے، یہ گنتی میں جو اوائل مسلمین تھے ان میں سے ایک تھے۔ یہ 5ویں مسلمان تھے، یہ 6ٹھے مسلمان تھے یا 7ویں، اس سے بات کا ذکر نہیں، اس سے پہلے کا اختلاف ہے کہ وہ پہلے ایمان لائے۔ یہ کام کیا کرتے تھے؟ یہ ویلڈر کا کام کرتے تھے، تلواریں بناتے تھے، تیشے بناتے تھے، آریاں بناتے تھے، لوہے کا کام جو ہے نا، یہ بلیک سمتھ تھے، ویلڈنگ کا کام کرتے تھے۔ یہ ان کو لگے ہوئے پڑھا رہے تھے، سورہ طٰہٰ شروع تھی، ادھر قرآن مجید 2 گتوں میں تو بند نہیں تھا نا، ادھر چیتھروں پر لکھا ہوا ہے، اونٹوں کے کندھوں کی ہڈیوں پر لکھا ہوا ہے، کسی لکڑی پر لکھا ہوا ہے، کسی درخت کی چھال پہ لکھا ہوا ہے۔ اس لیے وہ پرزے اکٹھے کر کے وہ پڑھ رہے تھے، واہ محبوب کبریا کے غلاموں تمہاری غیرت پہ قربان، تمہاری شجاعت اور ہمت پہ قربان۔ جس کتاب کا وجود ہی نہیں ملتا، ٹکڑے جوڑ کے اس کو کتاب کی شکل میں لاتے ہو۔ وہ کون پڑھا رہا تھا؟ وہ آدمی جو بیچارہ دن بھر لوہا کوٹتا ہے، چھریاں بناتا ہے، چاقو بناتا ہے، تالے ٹھیک کرتا ہے، چابیاں بناتا ہے، غریب مسکین پردیسی مسافر آدمی ہے، لیکن غیرت میں جوانی کتنی ہے۔ مکے میں اتنی سرکار کی مزاحمت تھی، تاریخ نہیں بتلاتی کہ فرعون کے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کی اتنی مخالفت، تاریخ نہیں بتلاتی کہ اتنی مخالفت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں نمرود کی طرف سے تھی۔
پوری دنیا کی سب سے زیادہ متعصب میجارٹی جو تھی یہ مکے کے رہنے والے تھے. یہ دوسرے کسی انسان کو انسان ہی نہیں سمجھتے تھے. لوگ آتے مکے میں سلام کرتے، ان کے ہاتھ چومتے. ان کو تمیز ہی نہیں رہ گئی ہوئی تھی کہ انسان کو انسان سمجھ کے ملنا چاہیے. پیسے فراوانی سے آتے، پھل پھول فراوانی سے آتے، خوب کھاتے پیتے اور ہر طرح کی بے غیرتی کرتے تھے. ان کو ڈنگ ہی نہیں آتا تھا انسان سے برتاؤ کیسے کرتے ہیں. تو حضرت عمر فاروق اس کمیونٹی میں سے تھے. اب جس حضرت خباب بن الارت نے سمجھا کہ یہ عمر ہی آ گیا ہے، آپ کو پتا تھا یہ سرکار کا سب سے بڑا دشمن ہے، یہ مجھے نہیں چھوڑے گا، کیونکہ قد قامت بھی ان کا چھوٹا سا تھا، تھے بھی غریب مسکین مسافر آدمی تھے. انہوں نے سمجھا آج میری خیر اللہ کرے، پر میں سرکار کے مشن پر آیا تھا. روٹی اپنی کھائی ہوئی ہے، پیسے ٹیوشن کے کسی سے نہیں ملنے والے، خطرہ ملنے والا ہے. خطرات کی موجودگی میں بے نیاز زی ستا بڑھتا چلا گیا، ہر قدم پہ موت کھڑی دیکھتی رہی. اب آئندہ کروں گا یا نہیں کروں گا؟ کہا نہیں، اس کی بحث نہیں، آئندہ کروں گا. جب تک سانس کرنگ میں تب تک بین بجا، جب تک جان میں جان ہے آگے کی طرف بڑھیں گے. طوفان بحر دیکھ کر جو اپنی کشتی موڑ لے، وہ پار کب اتر سکا جو حوصلہ یوں چھوڑ دے. وہ کسی کپڑے کے پیچھے، کوئی گھر میں پردے لگے ہوئے ہوں گے، ان کے پیچھے حضرت عمر کی بہن نے ان کو چھپا دیا. وہ چپکے سے کھڑے ہو گئے. جب دروازہ کھولا حضرت عمر اندر آئے تو آ کر پوچھے دروازہ دیر سے کیوں کھولا ہے؟ انہوں نے کہا ہم آگے آپ کے انتظار میں تو نہیں بیٹھے ہوئے تھے، کچھ کام کر رہے تھے. ماں حاضری ہے نا ماں، یہ جو اندر گنگناہٹ سنائی دے رہی تھی، یہ جو کوئی مملنگ تم کر رہے تھے، ایسی دبی آواز میں باتیں کر رہے تھے، کیا تھا؟ انہوں نے کہا کوئی کام تھا ہمارا. کوئی جھوٹ نہیں کہنا چاہتی، لیکن جناب عمر دباؤ ڈالتے ہیں. کہتے سچی بات بتاؤ نہیں تو مار ڈالوں گا. یہ کہتے ہی آپ نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، پہلے ایک گھونسا تو بہنوئی کے گردن پہ جما دیا. تو جناب عمر بہت شاذور آدمی تھے، لیکن جوابی طور سے بہن نے کہا پھر جائیو نہیں، تم اگر خطاب کے بیٹے ہو تو مجھے جلائی سمجھتے ہو؟ نہیں. دوسرا موقع انہوں نے مارا، ان کو زخمی کر دیا، خون بہنے لگا. ادھر جناب عمر کہتے ہیں وہ بتانا پڑے گا تم کیا کر رہی تھے. ان کا ہم قرآن پڑھ رہے تھے. میں تمہیں بتاتی ہوں کہ ہم نے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا. واہ نبی پاک کے غیور سپاہیوں، مرد ہو یا عورتیں ہو، کیا تمہاری جرت ہے؟ برملا بتلایا کہ ہم قرآن پڑھ رہے تھے، جس پر تم جھگڑا کر رہے ہو ہم اس کے ماننے والے ہیں. انہوں نے کہا ان کا دین اختیار کر لیا؟ جی کیا کر لیا؟ کہا کہ خواہ تمہارے دین میں حق نہ بھی ہو تو پھر بھی تمہارا دین اختیار کریں. تمہارا دین جھوٹا ہے، اس کا دین سچا ہے. انہوں نے کہا لاؤ مجھے دکھاؤ تو وہ کیا ہے. مائی صاحبہ کہتے ہیں کہ تو ناپاک ہے، نہ تو جنابت سے پاک ہوتا ہے نہ اور قسم کی نجاستوں سے پاک ہوتا ہے. تو پہلے غسل کر. دو روایتیں، پہلے وضو کر. وضو والی آیت تو مدینہ شریف آ کر نازل ہوئی ہے، سورہ مائدہ میں ہے. وہ کون سا قاعدہ ہے؟ وضو والی آیت بعد میں نازل ہوئی ہے، وہ وضو پہلے کہہ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ معراج والی رات نماز فرض ہوئی تھی، کوئی نماز بھی بغیر وضو کے نہیں پڑی گی. جو وضو والی آیت بھی ابھی نہیں آئی تھی تو وضو کیسے کیا؟ اس کا مطلب جبریل کو بعض معاملات کا بعد میں پتہ چلا، سرکار کو پہلے سے پتا تھا. تو معلوم وضو اس وقت بھی رائج تھا، لیکن باضابطہ جو آرڈر آیا وہ مدینہ طیبہ میں آیا. یہ باتیں یاد رکھو، یہ روشنی ہے، یہ سینے کے اندر ہو ایمان میں تازہ زندگی آتی ہے. جہاں کہیں بیٹھو بیان کو پورے اعتماد کے ساتھ یہ میری باتیں عرض کرو، میری دیکھی ہوئی باتیں ہیں، سنی سنائی باتیں نہیں ہیں. اس وقت انہوں نے وضو کیا یا غسل کیا، جیسے بھی بنایا کیا. آپ فرماتے اب ادب ہو کے اب بیٹھ جاؤ. جیسے بچوں کو ڈانٹ کے بٹھا لیتے ایسے بڑے بھائی کو ڈانٹ کے بٹھا لیا. اور یہ مزے کی بات،
پہلی مسلمان خدیجہ الکبریٰ حسن حسین کی نانی ہے، دوسری مسلمان یہ عورت ہے، معلوم ہونہار کے چکنے چکنے پات، جس نے کچھ بننا ہوتا ہے اس کے حالات میں فوری طور پر تبدیلی بھی آ جاتی ہے، اس کا آغاز بھی بڑا اچھا ہو جاتا ہے۔ بہن عمر کی جو کفر کا ٹارچ بیئرر ہے، کفر کا علم بردار ہے، اور اس کی سگی بہن جناب خدیجہ کے فوراً بعد جسے پہلا کلمہ پڑھا وہ ہے، کتنی خوش نصیبی ہے۔ اور قانون کیا ہے؟ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور سورہ واقعہ میں آتا ہے السابقون السابقون اولئک المقربون، کہ جو پہلے ہیں وہ پہلے ہی ہیں۔ کلمہ پڑھنے میں جس کی ترتیب اول نمبر پر آئے گی سب مسلمانوں میں افضل وہ ہوگا۔ اسی لیے علماء عقائد کا ایک بڑا طبقہ جناب خدیجہ الکبریٰ کو افضل سمجھتا ہے پوری امت سے، تمام خلفاء سے، تمام صحابہ سے، عشرہ مبشرہ سے، کیونکہ اس کے مطلب سرکار کی ایک رولنگ ہے۔ سرکار نے فرمایا من سنّا سنتاً حسنتاً فلہ اجرہا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ كَمَا قَالَ علیہ السلام۔ رفتہ رفتہ دماغوں پر زور دے کے عربی کے ان الفاظ کو بھی سمجھو۔ ہوا یہ تھا کہ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ راوی ہیں حدیث کے، مسلم شریف کے اندر حدیث آتی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک بڑے غریب سے صحابی آئے، ان کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور غربت کا قلعہ لے کر کے آئے کہ میری مدد کریں، میری غربت دور ہو۔ کسی نے کچھ مدد نہ کی۔ ایک صحابی اٹھے، گھر سے سونے کی اشرفیاں ایک چھوٹی سی تھیلی میں ڈال کے لے آئے، سرکار کی بارگاہ میں لا کر کے پیش کر دی۔ سرکار ان اشرفیوں کو دیکھ کے بہت خوش ہوئے، فرمایا اس کام کی ابتدا اس نے کی ہے، اس لیے ان کو اپنے اشرفیاں دینے کا بھی ثواب ملے گا، جو ان کو دیکھ کر دے گا اس کا ثواب اس کو بھی الگ ملے گا، ان کو ان سب کے برابر اکیلے کو ثواب۔ جس آدمی نے پہلے کلمہ پڑھا ہے نا، اس نے کلمہ پڑھنے کی داغ بیل ڈالی ہے، اس نے ابتدا کی ہے، اس نے بسم اللہ کی ہے، اس نے اس کام کو شروع کیا ہے۔ اس لیے آنے والے وقت میں خواہ مرد ہوں یا عورت ہوں، خلیفے ہوں یا غیر خلیفے ہوں، ان کو دیکھنے کے بعد جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے یہ ان کی ٹیچر لگتی ہیں، ان سب کے برابر۔ اب پوری امت نے اس کے بعد کلمہ پڑھا ہے نا، تو پوری امت کے اعمال کا جتنا ثواب ہوگا اتنا جناب خدیجہ الکبریٰ کو اکیلے جائے گا۔ تو پہلی وہ مسلمان ہے، تو دوسرے نمبر پر عورتوں میں یہ مسلمان ہے۔ اب جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے پڑھ کے سناؤ۔ آپ نے فرمایا تمہیں پڑھنے کا ڈھنگ نہیں آتا۔ سورہ طٰہٰ شروع کی، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی، اور خوبصورت اور پیارے اور دل نشین محبوب، ہم نے قرآن مجید اس لیے تم پر نازل نہیں کیا کہ تم مشقت میں پڑھو، مگر یہ اس کے لیے نصیحت ہے جو اللہ سے ڈرے۔ اس جگہ جب پہنچے تو اس وقت حضرت عمر کا کفر ٹوٹ گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اب میرا دل چاہتا ہے میرے گلے میں پٹکا ڈال لو، مجھے گھسیٹتے مارتے ہوئے بولتے عمر دی عمر برباد جاوے مینوں مار دے لے چلا۔ اب جو حضور کی بارگاہ میں لایا گیا، مکہ شریف جن لوگوں نے حاضری دی ہے وہ اس بات کو جانتے ہوں گے کہ کعبہ شریف سے مشرق کی طرف جو دو پہاڑیاں جن کے درمیان دوڑا جاتا ہے، ایک کا نام ہے صفا، ایک کا نام ہے مروہ، ان کے پاس تھا دار ارقم، جس جگہ سرکار تشریف فرما تھے۔ صحابہ کی تجویز یہ تھی کہ آپ ایسی جگہ تشریف رکھیں جہاں دشمن حملہ آور ہو تو آپ کے سارے محب آپ کے گردا گرد ہوں، تاکہ ڈٹ کے مقابلہ کریں، ان کو سمجھائے کہ تم کافر ہو کر اگر اتنے سخت ہو تو ہم مومن ہو کر کیوں کمزوری دکھائیں۔ حضرت عمر وہاں جا پہنچے تو وہ بہن بھی ساتھ ہے، بہنوئی بھی ساتھ ہے، خباب بن الارت بھی ساتھ ہے۔ بعض نے اس کا ذکر کیا ہے، بعض نے نہیں کیا، لیکن جنہوں نے ان کو ڈھالا تھا وہ تو جانے ہی والے تھے نا۔
وہاں پہنچے تو کسی دوست نے دروازے کی دراڑ سے دیکھا کہ باہر عمر آ گیا، تلوار ہاتھ میں ہے۔ حضرت امیر حمزہ مکہ شریف میں نہیں بلکہ پورے عرب میں سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ شاذور، سب سے زیادہ دلیر آدمی تھے، اور سرکار کی غیرت بھی ان کے سینے میں بڑی شباب پر تھی۔ انہوں نے کہا میں جاتا ہوں۔ حضرت بکر صدیق بھی اندر موجود تھے، لیکن حضرت عمر کے جلال سے سارا مکہ ڈرتا تھا، باہر کوئی نہ آیا۔ جناب امیر حمزہ باہر نکلے، سینہ تان کے کہنے لگے عمر اگر نیک نیتی سے آئے تلوار پھینک دے تو یہ پکڑ کے اندر لے چلتا ہوں، اور اگر بری نیت سے آیا ہے تو ماں کا دودھ ہے ہوشیار ہو جا، میں آ گیا ہوں۔ حضرت عمر نے پہلی آواز پر تلوار پھینک دی، حضرت امیر حمزہ پکڑ کے اندر لے گئے، اندر حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، پوچھا کیسے آئے ہو؟ ان کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ کا امتی بن کے آیا ہوں۔ اور اس کے فوراً بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کے بعد آپ باہر نکل کے کھلے میدان میں اللہ اللہ کریں، عبادت کریں، اور اذان کی تعلیم جو ہے یہ مدینہ شریف آ کر ہوئی ہے، مکے میں اذان نہیں ہوئی۔ جو عام واعظ حضرات کہتے ہیں مکے میں حضرت بلال اذان کی دیا کرتے تھے تو لوگ ان کو مارا کرتے تھے، یہ بات اس لیے غلط ہے کہ مکے میں اذان کا رواج ہی نہیں ہوا، اذان شروع ہی آ کر کے مدینہ طیبہ میں ہوئی ہے۔ اس لیے جس وقت چیز کوئی شروع ہوئی ہوگی اس وقت کیا کرتے ہوں گے نا، مکے میں جب شروع ہی نہیں ہوتا مسجد کہاں اذان کہاں کرتا تھا۔ اب جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اب باہر نکل کے عبادت کرنی چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ نحنو قلیلون والکافرون کثیرون، ہم گنتی میں تھوڑے ہیں، کافر گنتی میں زیادہ ہیں، اس لیے خطرے کا باعث ہو سکتا ہے۔ میں اپنے دوستوں کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا، ان کے بال بچے ہیں، ان کی بیویاں ہیں، ان کی خاندانی ذمہ داریاں ہیں، میں نہیں چاہوں گا کہ میں اپنے مشن کی وجہ سے کئی سینکڑے انسانوں کی معیشت کو خطرے میں ڈال دوں، نہیں کچھ انتظار کر جاؤ۔ اس وقت حضرت عمر فاروق نے ایک جملہ حضور کی بارگاہ میں ادب سے عرض کیا، حسبک اللہ وانا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کو رب کافی ہے، پھر میں کافی ہوں۔ اس پر باقی صحابہ جو تھے ان کی گنتی 39 تھی اور یہ 40 میں تھے، یا ان کی گنتی جو تھی وہ 44 تھی، یہ 45 میں تھے، اور 11 عورتیں اس وقت تک مسلمان ہو چکی ہوئی تھیں۔ جو یہ جملہ بولا اس وہ صحابہ کو اور صحابیات کو اعتراض ہوا، ذہنی طور پر بات بیان نہیں کی، لیکن ان کو کوفت ہوئی کہ آج 6 سال ہو گئے، 7واں سال شروع ہو گیا ہے مار کھاتے ہوئے، ہمیں کافی نہیں کہتا، صرف ابھی مسلمان ہوا ابھی کہتا میں کافی ہوں، اللہ کافی ہے۔ اس سے وہ کیوں ناراض ہوئے؟ ان کا جس وقت کسی کوالٹی میں، کسی صفت میں، کسی کمال میں کوئی پارٹنر ہو، اپنا ذکر کرے، پارٹنر کا ذکر نہ کرے، کسی شریک کا ذکر نہ کرے، اس کو گراں گزرتا ہے۔ کہ اللہ کا کافی ہونا بلا شبہ صحیح ہے، لیکن تمہارا کافی ہونا اس زمن میں تو 6 برس ہو گئے ہم کافی رہے، تو اسی وقت مسلمان ہمیں کیوں نہیں کافی کہا؟ رب نے کہا کہ یہ اس کے دوستوں کا مطالبہ ٹھیک ہے۔ وہ جو میں کہتا تھا نا کہ حق سب یار کہو، جب حق اولئکم المؤمنون حقا، حق کا سب کا ٹائٹل ہے تو صرف 4 کو حق کہنا اور باقی کو حق نہ کہنا، یہ وہی بات ہے جو اس وقت پیش آئی ہے کہ باقیوں کو نکال کے کیوں کہتے ہو میں کافی ہوں؟ رب نے پھر اس کی ترمیم کر لی، کہا اے محبوب کبریا، اللہ آپ کو کافی ہے، اور آپ کے پیروکار جو مومنین ہیں نا، جو جانیں اور مال خرچ کرنے والے ہیں، ہر طرح کی قربانیاں بے دریغ پیش کرنے والے ہیں، یہ تجھے کافی ہیں۔ اب خدا تو کافی ہے، تو خدا کی نشان کے لائق ہے، خدا کے ہوتے ہوئے پھر بندوں کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن کی اس آیت سے پتہ چلا کہ بندگان خدا کو بھی کافی ہونے میں دخل ہے۔ ہو سکتا ہے کہ خدا بھی کافی ہو
اور خدا کا بندہ بھی اس کا کفایت میں شامل ہو جائے. جیسا کہ جگہ جگہ صحابہ سے باتیں کی گئیں تو صحابہ جواب میں کہتے ہیں ہمیں اللہ کافی ہے، اس کا رسول کافی ہے، ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے. لوگوں نے پناہ دینا چاہیے کہ تمہاری پناہ کی ہمیں ضرورت نہیں، ہمیں اللہ کافی ہے، اس کا رسول کافی ہے. جب اللہ کافی ہو تو پھر رسول کے کافی ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اس سے پتہ چلا ولیوں، درویشوں، آل اللہ اور صالحین کے واسطے سے جو آدمی کو تحفظ ملتا ہے وہ اس آیت کے مضمون میں شامل ہے. اب جناب اس کے بعد انہوں نے کہا کہ باہر چلتے ہیں. ایک ونگ پہ حضرت امیر حمزہ کھڑے ہو گئے، دوسرے ونگ پہ حضرت عمر فاروق کھڑے ہو گئے. جا کے یہاں انہوں نے تکبیر، نعرہ تکبیر والا پہلا نعرہ تکبیر اس جگہ لگا ہے. فکبروا تکبیرۃ سمع آل الحرم، حرم شریف میں جو بیٹھے ہوئے تھے، دار ارقم میں جو نعرہ لگا وہ وہاں سنائی دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ نعرے کا وقت وہ ہے جب دشمن ذلیل ہو کے سرکار کے قدموں پہ گرے اور سرکار کے فتوحات کے جھنڈے چڑھ جائیں، وہ وقت نعرہ تکبیر کا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہر آدمی شکست کھانے والے مولوی صاحبہ کے نعرہ تکبیر، وہ نعرہ تکبیر کا وقت نہیں، نعرہ تکبیر کا یہ وقت ہے. اب چلے گئے، وہاں جب پہنچے تو دیکھا کہ حرم شریف میں کوئی ہلچل مچی ہوئی نہیں ہے. دیکھا کوئی ہلچل نہیں مچ رہی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے بڑا صدمہ ہوا ہے کہ کفر کے لیے اتنی جنگیں لڑی ہیں، اسلام کے لیے کوئی خطرہ میں نے قبول نہیں کیا. کہا میں کہوں میں کس طرح پتہ چلے سب کو میں نے اسلام قبول کر لیا ہے؟ کہتے یہ ابو جہل خبیث جو تھا ان کا رشتے کا ماموں تھا، یہ ایک جگہ ٹولی بنا کے بیٹھا ہوا ہے. حضرت عمر چلے گئے، اس کے بعد انہوں نے کہا اس کو کہہ دینا، بتا دینا سارے ملک کو بتا دینے کے برابر ہے. جا کے ان کو کہا ماموں تمہیں نہیں پتا؟ انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا میں نے سرکار کا کلمہ پڑھ لیا، میں نے کہا امتی بن گیا ہوں. اس ابو جیل نے ایک آن کی آن میں جسے جنگل کی آگ پھیلتی ہے نا، اسے پورے حرم شریف میں پیغام پہنچا دیا. لوگ اٹھ کے گلے پڑ گئے. حضرت عمر بڑے شاذور آدمی تھے، ایک مکہ لگے تھے، دو مشرک گرے، مارتے مارتے سب کو کلیئر کر دیا. تو معلوم ہوا یہ کوئی نفلوں کی نماز نہیں تھی، محبوب کے مشن کے لیے خطرہ قبول کرنے کی بات تھی. ادھر نچ کے یار منا لیے پویں لوگ آنکھیں پیڑی کنجری ہے. اصل بات تو محبوب کے راضی نامے کی ہے. تو مار مار کے اس سارے ایریے کو خون آلود کر دیا. اس کے بعد خیر و عافیت سے لوٹ کے واپس آ گئے. پھر سلسلہ چل نکلا اور چلتے چلتے وہ وقت بھی آیا کہ شاب ابو طالب کا بائیکاٹ ہوا. ہر موقع پر ہر آدمی کا کردار نہیں ہوتا، اپنے اپنے مقدر کی بات ہوتی ہے. اس معاملے میں جناب عمر کا مقدر تھا. اب شاب ابو طالب کا بائیکاٹ کیا تھا؟ کفار مکہ نے ایک پروگرام بنایا کہ اس کی مقبولیت بڑھتی جا رہی ہے، اس کو روکیں کس طرح؟ ان کا روکنے کا طریقہ یہ ہے کہ سارے بے ایمانوں کو اکٹھا کرو. آج کل نہیں دیکھتے ہو وہی نمونہ بنا ہوا ہے کہ نہیں؟ سارے بے ایمانوں کو اکٹھا کرو. پورا عرب اکٹھا ہو گیا. یار کسی نیکی کے کام پر کبھی اکٹھے نہیں ہوئے ہو، سرکار کی بدخائی پر ساری دنیا اکٹھی ہو گئی، پورا عرب اکٹھا ہو گیا. یہاں تک نوبت آ پہنچی، ان کا مکہ شریف کا کمپاؤنڈ جو ہے یہ اس مقصد کو پورا نہیں کرتا. یہ جگہ تنگ ہے، ویلی کعبہ شریف جو ہے یہ چھوٹی ہے. بندے اتنے زیادہ اکٹھے ہو گئے کہ ان کو اکوموڈیٹ نہیں کیا جا سکتا. پھر کہاں انہوں نے یہ بات رکھی، اس کا نام ہے بطن محسب. منا سے جب واپس آتے ہیں نا حاجی لوگ، تو جس کنکریوں والی ویلی میں آ کر کے بیٹھتے ہیں نا، جس کو پانی مار کہتے ہیں نا اپنی پنجابی میں، کسی نالے کا پانی بہہ کے آتا ہے نا تو اس بہاؤ کے وقت دونوں طرف سے کٹوتی کرتا ہے. جس جگہ تک وہ نشان ہو ان کو کہتے ہیں یہ پانی کی کٹوتی، اس کو بطخہ کہتے ہیں.
اس جگہ کا نام بطن محسب رکھا کہ وہ کنکریوں والا ایریا ہے جناب. وہاں اکٹھے ہو کے انہوں نے کہا اب کیا کرنا ہے. کرنا یہ ہے کہ تم نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے چاہنے والوں کے ساتھ عداوت کرنی ہے. ان کو نہ سودا دینا ہے نہ خریدنا ہے، نہ ان سے رشتہ لینا ہے نہ دینا ہے، نہ ان سے ہاتھ ملانا ہے نہ سلام دعا کرنی ہے. بازار میں کوئی سودا لے کے جائیں تو کبھی نہیں خریدنا، وہ خریدنے آئے تو کبھی نہیں بیچنا. اس مکمل بائیکاٹ پر فیصلہ ہو گیا. اس ویلی میں اکٹھے ہوئے تھے. یہ فیصلہ شاہ ابو طالب کی بائیکاٹ کا وہاں ہوا تھا. اب اللہ تعالیٰ نے اپنے نوٹ بک پہ وہ نوٹ کر لیا. جس وقت مکہ شریف فتح ہوا، سرکار تشریف لے گئے 8ویں سال ہجرت میں، تو سرکار دو عالم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام حاجیوں کو کہا اس جگہ بیٹھ جاؤ سارے. کیوں بیٹھ جاؤ؟ جلوس کا ثبوت بنانا تھا، اپنا ویٹ شو کرنا تھا. کہا کیا پڑھیں؟ کہا پڑھنے کی کوئی پابندی نہیں ہے. جس بات سے محبوب راضی ہوتا ہے وہ دراصل بات ہے. یہاں بیٹھ جاؤ، کچھ پڑھنا ہے؟ کہا کچھ نہیں پڑھنا. کہا پھر اس کا فائدہ؟ ان کا جس کفار مکہ نے بائیکاٹ کیا تھا انہوں نے اپنی اسٹرینتھ اور اپنا ویٹ بتلایا تھا، اس جگہ اکٹھے ہوئے تھے. تم بھی جو اہل باطل سے کوئی تمہارا جھگڑا ہو، اپنا ویٹ دکھانے کے لیے کوئی جگہ تلاش کر کے اپنے ہم نوال لوگوں کو اکٹھا کرو، اپنا ویٹ دکھاؤ. یہ ثبوت ہے جلوس کا. جلوس کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ یہی مقصد ہوتا ہے کہ اپنا ویٹ دکھاؤ. آج صرف ویٹ سے ہی وہ کام چلایا گیا. عرفات میں گئے تھے، حج پڑھ کے آئے ہیں. مینا میں گئے تھے، کنکریاں مار کے آئے ہیں، قربانیاں دے کے آئے ہیں. مزدلفہ گئے تھے، عبادت کر کے آئے. یہاں تو کوئی عبادت نہیں کی، کوئی قربانی نہیں کی. کہ جس بات سے محبوب راضی ہو جائے وہ بات سب سے افضل ہوتی ہے. یہ سمجھنا ہے. اس بائیکاٹ کی بنیاد پر آئے جناب مائی خدیر کبریٰ، وہ بھی شاہ ابو طالب سرکار کے ساتھ گئے. تو کفار مکہ نے کہا ہم نے یہ بائیکاٹ بنو ہاشم سے کیا ہے، تم بنو اسد میں سے ہو، تمہارے ساتھ ہمارا کوئی بائیکاٹ نہیں. مائی صاحبہ کی غیرت کا ذرا اندازہ کیجیے. فرمایا لاکھ لعنت بھیجتی ہوں اس مصالحت کو جو سرکار سے جدا ہو کر کے ملے، سرکار کے دکھوں میں شریک ہو کر کے اپنی زندگی بناؤں گی. کیا مزہ اس عشق کا جس میں کہ رسوائی نہ ہو. جب کوئی جھگڑا نہیں دیکھا، مصیبت نہیں دیکھی تو دوستی کا حق تو نہیں ادا ہوتا. ساتھ رہوں گی، فاقے کاٹوں گی، تکلیفیں اٹھاؤں گی. اس میں ساتھ کس نے دیا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ ساتھ نہیں گئے، عمر فاروق ساتھ نہیں گئے، علی مرتضیٰ ساتھ گئے، آپ کے چچا حضرت ابو طالب گئے، مائی خدیر کبریٰ گئیں، اور اس جگہ جا کر کے آپ نے ڈیرا لگا لیا. ہر طرح کا فاقہ، مستی، پیاس، مشکلات برداشت کی. اس پر باقی سے ابا کو گلہ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ جتنی ان کی توفیق تھی اتنا کیا. اب پورا عرب اکٹھا ہو گیا ہے، اکیلا چنا بھاڑ کو نہیں پھاڑ سکتا. تو پھر اس کے بعد مسلمان کچھ وقت تنگ ہو کے حبشہ ہجرت کے لیے 80 آدمی بغیر اپنے بیوی بچوں کا. حضرت عثمان بھی ان خوش نصیب لوگوں میں سے ایک ہیں جو اپنی اہلیہ محترمہ حضرت رقیہ سمیت آپ نے ہجرت فرمائی اور حبشہ چلے گئے. اس لیے ان کو ذو ہجرتین کہتے ہیں. ایک مرتبہ ہجرت کر کے مکہ شریف سے حبشہ چلے گئے، دوسری مرتبہ وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے. اور تمام انبیاء و مرسلین میں سے ان کی یہ ایک بڑی خصوصیت ہے کہ نبی الانبیاء کی 2 صاحبزادیاں ان کے گھر میں تھیں. کوئی سابقہ پیغمبروں میں ایسا نہیں گزرا جن کے ایک داماد کے گھر یہ کے بعد دیگر 2 بیٹیاں ہوں. یہ درجہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان کو دیا. جس کو جو درجہ اللہ نے دیا ہے اس پر کوئی جیلسی نہیں کرنی، کوئی برا نہیں منانا، اس کو سچ ماننا. اب جناب عمر کا جو فیلڈ ہے اس سے آگے آتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے موافقات پر گفتگو کرنا چاہتا تھا. یہ ان کے موافق بات تھی نا، جو بات حضرت عمر نے کہی تھی اس کی تائید رب نے کی. بندہ وہی ہے جس کو اونٹ چلانا نہیں آتا تھا.
آج جناب کعبہ شریف گئے، حجر اسود کے پاس سے گزرے، مقام ابراہیم پر پہنچے تو سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں لَوِ اتَّخَذْنَا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے کہ جس جگہ ابراہیم علیہ السلام نے پاؤں لگائے تھے نا وہاں نماز پڑھو، یعنی وہاں سر لگاؤں، ان کے پاؤں والی جگہ پر میں سر لگاؤں، یہ دل چاہتا ہے۔ صحابہ کرام نے کہا یار مر مر کے پتھروں سے جان چھوٹی ہے، پھر بھی تم پتھروں ہی کی محبت کی طرف ہمیں مائل کرتے ہو، آج کے بعد تو کسی پتھر کی عزت ہم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ رب نے کہا پتھروں کو سمجھو جن سے تم نے نفرت کی وہ کس طرح کے پتھر تھے، جس پتھر کی محبت کا یہ اظہار کر رہا ہے یہ پتھر کس طرح کا، ابھی کا حجر اسود کو چوم کے آئے ہو، پتھر وہ نہیں ہے پر دیکھو لگا ہوا کہاں ہے، کعبے کی دیوار میں لگا ہوا ہے، اس لیے اس پتھر کی جن پتھروں کو چھوڑا ان کی قیمت الگ الگ ہے۔ آگے اس سے پیش ایگزامپل پیش ہو چکا تھا کہ صفا مروہ پر 2 بت رکھے ہوئے تھے، لوگ جاتے آتے ان کی مذمت کرتے تھے۔ وہ ہوا یہ تھا کہ ایک عورت کا نام تھا نائلہ، ایک مرد کا نام تھا اساف، انہوں نے بدکاری کرنا چاہیے تو ان کو کوئی محفوظ جگہ نہ مل سکی، انہوں نے کعبہ شریف کے اندر بدکاری کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی گناہ کی سزا الگ دی، لیکن مقامات مقدسہ کو برے مقصد کے لیے استعمال کرنے کی سزا فالتو دی، فوسیلائز کر دیا گیا، یعنی پتھروں میں ان کو تبدیل کر دیا گیا۔ عبرت کی غرض سے لوگوں نے ایک پہاڑی پر نائلہ کو رکھ دیا، دوسرے پہ اسے اساف کو رکھ دیا تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں کہ انہوں نے کعبہ شریف کے تقدس کو پامال کیا تھا، انہوں نے بے ادبی کی انتہا کر دی تھی، جو عبادت کی جگہ تھی، اللہ کے قرب کی جگہ تھی، انہوں نے گناہ کی سہولت کے لیے اس کو استعمال کیا۔ تو اب وہ سرکار نے اٹھوا دیے تھے، توڑوا دیے تھے، اب مسلمان کہنے لگے یہ نا پتھروں سے مر مر کے جان چھوٹی ہے۔ آپ نے فرمایا پہلے یہ بات سمجھو کہ کسی اچھی جگہ پر کوئی برا کام کرنے سے اس جگہ کی اچھائی میں کوئی فرق نہیں آتا۔ صفا مروہ پر ان بتوں کو رکھا گیا، لیکن صفا مروہ کا جو تقدس اور پاکیزگی اور بزرگی تھی وہ تو زیر بار نہیں ہوئی نا، وہ تو اسی طرح سلامت رہی ہے۔ اگر ناجائز کاموں کے کرنے کی وجہ سے مقامات مقدسہ کی عزت میں فرق آتا ہو تو پھر تو کعبے میں نماز نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جتنی پوجا بتوں کی کعبے کے اندر ہوئی ہے کسی جگہ بھی نہیں ہوئی، پھر تو یہ سب سے برا ہو گیا ہوتا۔ معلومہ اچھی جگہ اللہ کی بارگاہ میں اچھی رہتی ہے، برے کام کا خاتمہ کرنا چاہیے، اچھی جگہ کو اچھا سمجھنا چاہیے۔ جیسا بعض جگہ بعض درویشوں بعض اولیاء اللہ کے مزارات ہیں، لوگ وہاں جاتے ہیں برے برے کام کرتے ہیں، تو وہاں بھی لوگ کہتے ہیں جناب ان جگہوں میں بہت برے برے کام ہوتے ہیں اس لیے ان جگہوں میں نہیں جانا چاہیے۔ نہیں، ان برے کاموں کو روکنا چاہیے، اچھی جگہ سے منع نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی طریقہ ایسا اختیار کرے جو طریقہ غلط ہو مگر کسی اچھے کام میں وہ غلط طریقہ شامل کر لیا جائے، آپ اس اچھے کام کو اس برے طریقے سے پاک کریں، یعنی اولیاء اللہ کے مزاروں پر اگر کوئی بدکاری کرتا ہے اس کو روکیں، وہاں جوئے کھیلتا ہے اس کو روکیں، وہاں یہ ڈانس کراتا ہے، برائی بے حیائی کے کام کرتا ہے، ان سے روکو۔ ان مقامات مقدسہ جہاں اللہ کے نیک بندے سو رہے ہیں وہ مقدس جگہ ہیں، ان جگہوں کے قرب عبادت کا ذریعہ سمجھنا چاہیے، جیسا کہ حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تفسیر مدری کے اندر لکھا ہے، وقال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا، جو اصحاب کہف والی جگہ پر غالب آئے انہوں نے کہا ہم یہ اصحاب کہف کے جہاں مزارات ہیں ان پر مسجد بنائیں گے۔ قاضی صلی اللہ پانی پتی فرماتے ہیں هذه الآیت تدل على ان بناء المساجد على قبور الاولیاء قصدا للتبرک یجوز۔ سبحان اللہ۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کی قبروں کے پاس قرب الہی کے غرض سے عبادت گاہ بنانا یہ کار ثواب جائز ہے، نہیں تو قرآن جد ان کی مذمت کرتا، قرآن نے مذمت نہیں کی،
मकामात मुक़द्दसा की तारीफ़ की है। अब जनाब उमर ने जो बात कही थी ना, उसको इस जगह अप्लाई करना है। उन्होंने बात किस तरह से कही थी कि ये अच्छे लोगों के पाँव के निशानात, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पाँव के निशानात, ये अच्छी जगह है। इस जगह लोगों ने बुतखाना बनाए रखा है। अब मेरा दिल चाहता है मैं उस जगह सर लगाऊं। अल्लाह करीम ने फरमाया बाकी जितने मुखालफत करते तुम चुप रहो। हम कहते हैं फत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, तुम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के खड़ा होने की जगह को जाए नमाज बनाओ। अब वहाबिया ने एक बात इस जगह अजीब कही हुई है। वो कहते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात बाबरकात जिस वक्त गए थे उम्रे के इरादे से 6 साले हिजरत में, कुफार मक्का ने आपको हुदैबिया के मकाम पर रोक लिया था, तो झगड़ा होते हुआ थे वो उम्रा रह गया था। तो उस जगह एक दरख्त था खजूर का जिसका नाम था हदबा या हुदैबिया। हदबा कहते कुबड़े को, एक दरख्त कुबड़ा सा था। उसके पास बैठ के सरकार ने सहाबा से बैत ली थी कि अगर ये हमें जाने नहीं देंगे तो सारे साथी बैत करो, मर जाएंगे पीछे नहीं हटेंगे। अब जनाब सब ने बैत की थी। अब दूसरा साल हिजरत है, 7वें साल हिजरत में दोबारा गए कि जो उम्रा कज़ा हुआ है उसको कज़ा करें। सहाबा किराम उसको तलाश करके उन्होंने चाहा वहाँ अल्लाह अल्लाह करें, इबादत करें। जहाँ सरकार ने बैठ के 1400 आदमी से या 1500 आदमी से बैत ली थी, वो जगह मुकद्दस है। सरकार ने वहाँ बैठ के बैत ली थी। तो कहते हैं कि जनाब उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वो दरख्त कटवा दिया था। क्यों कटवा दिया था? कि उस पर शिरक होता था। सीधे साधे मुसलमान को ये बात समझ आने लगती है कि जिस दरख्त के पास सरकार बैठे थे उस दरख्त के पास इबादत करने को हज़रत उमर ने शिरक तस्लीम किया और उसको शिरक की अलामत समझ के कटवा दिया। तो फिर ये जिस जगह वली बैठे हैं, उनकी बैठकें हैं, उनकी कब्रें हैं, ये जगह तो सब वीरान करनी चाहिए, क्योंकि जनाब उमर की सुन्नत है। ये शिरक की जगह बन गई। मुकामात मुक़द्दसा को कबूल दुआ का ज़रिया समझना या इबादत को कुर्ब इलाही का ज़रिया समझना, ये शिरक है। किसका अक़ीदा है? हज़रत उमर का। इस धोखे में तो मुसलमान फ़ौरन पड़ जाता है ना कि बनी शाल थी कि मत जाओ वहाँ वरनियाँ नाचती हैं, तुम खड़ी थी मत जाओ वहाँ तो खून से डांस करते हैं, शेरों वाले घुंघरू पाँव से बांध के वो शेर भी पढ़ते, सितारे भी जाते। हम कहते हैं पहले इस बात को समझो। ये बुखारी की हदीस है कि सरकार ने किस जगह बैठ के वो 1400 आदमी से या 1500 आदमी से बैत ली थी। पहले ये मसला समझ आएगा, बाद में फिर सारे मसाइल खुद ब खुद हल हो जाएंगे। हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी जो आइम्मा आल बैत के उस्ताद हैं और सरकार दो आलम के बड़े बहुत मोहब्बत वाले अफाजिल सहाबा में से, वो कहते हैं दूसरे साल हम उम्रतुल क़ज़ा के लिए गए। जो 6 हिजरी को हमारा उम्रा रह गया था उसकी क़ज़ा के लिए हम गए। हम 1400-1500 आदमी ने मिल के वो दरख्त तलाश करना चाहा, वो हमसे पहचाना न जा सका। तो मुझे ये बताओ 1500 आदमी ने मिल के जब उसको लोकेट न किया, पहचान न सके कि ये वो दरख्त है, तो जनाब उमर की खिलाफत तो 13वें साल में शुरू होती है, उनको किस तरह पता चल गया? दरख्त कटवाने की बहस बाद में आएगी। ये 7वां साल हिजरत है जब वो तलाश कर रहे हैं कि वो दरख्त कौन सा है। बातें अच्छी तरह पल्ले पड़े तो ऐसे ऐसे गर्दन ला के समझाओ मुझे ये बात समझ आ रही। अगर ना समझ आए तो फिर ये मुझसे सीधे पूछें। 1500 आदमी ने सरकार की मौजूदगी में तलाश किया। सरकार से पूछ सकते थे या रसूलल्लाह वो दरख्त कौन सा है, लेकिन ना किसी ने हिम्मत की, ना कोई पूछ सका, ना सरकार ने बताया। अब जो उस मौके पर मौजूद थे 1500 आदमी होकर उसकी पहचान न कर सके तो 13वें साल हिजरत में फिर किसने पहचाना होगा?
وہ 7واں سال ہجرت ہے، اس کے بعد 3 سال تک تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بقید حیات رہے، سرکار نے خود کیوں نہیں کٹوایا؟ شرک کے بارے میں سرکار زیادہ اچھی طرح سمجھتے ہیں یا جناب عمر زیادہ اچھی طرح سمجھتے ہیں؟ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ کون اچھی طرح سمجھتا ہے؟ سرکار اچھی طرح سمجھتے ہیں، سرکار نے ان کو سمجھایا، انہوں نے کیوں نہیں کٹوایا؟ پھر جناب عمر کتنے بھی بڑے آدمی ہیں، ابو بکر صدیق تو نہیں ہو سکتے، جس طرح وہ شرک کو پہچانتے حضرت عمر تو نہیں پہچانتے، انہوں نے اپنے دور خلافت میں کیوں نہیں کٹوایا؟ جناب عمر نے کیوں کٹوایا؟ ہم کہتے ہیں کہ کٹوانے والی روایت بخاری میں نہیں ہے، بیٹھ کے بیعت لینے والی حدیث بخاری میں ہے، کٹوانے والی روایت ملتی ہے طبقات ابن سعد میں۔ طبقات ابن سعد تاریخ کی کتاب ہے، تاریخ حدیث کا مقابلہ نہیں کرتی، لیکن کٹوانے کی وجہ پھر سمجھ آنی چاہیے۔ اصل قصہ یہ تھا، کوئی اس درخت کے پاس کھڑا ہے، اس کو وہی درخت سمجھے، کوئی اس درخت کے پاس کھڑا ہے، 4-6 ادھر کھڑے، 20 ادھر کھڑے۔ حضرت عمر نے کہا جب پہچانا ہی تم نے نہیں ہے تو غلط نسبتیں کیوں کرتے ہو؟ تمہارے نسبت میں غلطی کرنے کی وجہ سے کٹواتا ہوں کہ تو آئندہ جھوٹی نسبت نہ کر سکو۔ یہ جتنے جھوٹے سید کہلاتے پھرتے ہیں نا، کہ جناب عمر ہوتے تو ان کا درخت وہ کٹواتے ہیں۔ جناب عمر ایسے شخص ہیں، اور جناب عمر رضی اللہ عنہ کا قرآن میں اور شعور ہے، حدیث میں اور شعور ہے، معاشرے میں اور شعور ہے۔ اب ذرا اندازہ کریں، حضرت عمر فاروق جن کو اپنا نام لکھنا نہیں آتا تھا، اتنی بڑی اسٹیٹ انہوں نے قائم کی کہ آج تک رومن امپائر، پرشین امپائر، یہ ساری امپیریلزم اکٹھا کریں تو حضرت عمر جتنا امپائر نہیں بنتا۔ بنایا کس شخص نے جس کو اونٹ چلانا نہیں آتا تھا؟ پھر یہ حضرت عمر کا کمال ہے، یہ سید دو عالم علیہ السلام کا، ان کا جو قرآن میں شعور ہے باقی سوسائٹی سے قدر مختلف ہے، جو روزانہ کی زندگی میں آپ کا شعور ہے وہ ساری دنیا سے مختلف ہے، عدل و انصاف کے تقاضے جو ہیں وہ ساری دنیا سے مختلف ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات، باقی تو ڈنڈے کی زور سے کام چلائے جا سکتے ہیں، لیکن کرامت ڈنڈے کے زور سے نہیں دکھائی جا سکتی، اس کا رب سے تعلق ہو تو کرامت ظہور میں آتی ہے۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر سورہ کاف، یہ آیت ان اصحاب الکاف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، آپ حیران ہوتے ہوں گے کہ حوالہ جات کو اتنا نکھار کے پیش کرتا، بندے 10 میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اپنا مزاج یہ ہے اکیلے آدمی سے بھی بات کرنی ہے، اس کو علی وجہ البصیرت بتانا ہے تاکہ اس کے عقیدے میں کوئی غلطی نہ آ جائے۔ کتاب کا نام ہے تفسیر کبیر، سورت کا نام ہے کاف، اور یہ آیت ہے، غالباً آیت کا نمبر 9 ہونا چاہیے، ان اصحاب الکاف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کہ کیا سمجھتے ہو کہ وہ تختی والے اور غار والے ہماری نشانیوں میں سے عجیب تھے؟ یہ عجیب نہیں تھے، اس سے بھی عجیب معاملات ہمارے کاغذات میں ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس کے تحت حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ کی ایک بات بھی کر دوں، جس وقت آپ کے وصال کا وقت آیا، ابو صدیق پہلے خلیفہ برحق ہے نا، انہوں نے آپ کے پاس ایک پیالہ تھا بیت المال کا، جس سے ٹب سے پانی نکال کے نہایا کرتے تھے۔ آپ نے خاندان سے کہا کہ یہ ٹب میری موجودگی میں اٹھاؤ، یہ پیالہ بھی میرے موجودگی میں اٹھاؤ، اور جا کر بیت المال کے پاس واپس چھوڑاؤ۔ یہ مجھے جو سہولتیں دی گئی ہوئی تھیں یہ خلیفۃ الرسول ہونے کی وجہ سے دی گئی تھی، اب میں مرنے لگا ہوں، آج خلافت کے دن ختم ہو رہے ہیں، اب اس کا استحقاق مجھے نہیں پہنچتا، یہ وہ استعمال کریں جو سرکار کا خلیفہ ہو۔ سبحان اللہ، آیا نا مزہ؟ جو آدمی اسلام کے ایک بڑی اسٹیٹ کا رہنما تھا، اس آدمی نے ایک پیالہ بھی واپس کیا، ایک اونٹنی سرکاری طور پر ان کو دی گئی تھی، آپ نے اس اونٹنی پر کسی نے سوار ہو کے واپس نہیں کرنا،
اس کی مہار پکڑ کے بیت المال میں چھوڑا۔ اس وقت جو سرکاری افسران ہیں سب کے بچے سرکاری گاڑیوں پر سرکاری پیٹرول پر اسکولوں کالجوں میں جاتے ہیں۔ مزہ آیا نہ ان کے خلیفہ ہونے کا۔ انہوں نے فرمایا ان سے استفادہ نہیں کرنا، یہ اونٹنی بھی میری نہیں تھی، یہ پیالہ بھی میرا نہیں تھا، یہ باتھنگ ٹب بھی میرا نہیں تھا، یہ سرکاری تھے، میری موجودگی میں واپس کرو۔ اور آپ سے وصیتیں لی گئیں۔ آپ نے فرمایا اے عائشہ یہ تیرا حصہ ہے میری جائیداد میں، یہ تیری دوسری بہن جو حضرت زبیر بن العوام کی اہلیہ ہے اسماء بنت ابی بکر، یہ اس کا حصہ ہے، اور یہ تمہاری تیسری بہن کا حصہ ہے۔ مائی صاحب فرمانے لگیں، عرض کرنے لگیں اے خلیفہ رسول مجھے اپنا تو پتہ ہے، اپنی بہن اسماء بنت ابی بکر کا تو پتہ ہے، تیسری تمہاری بہن ہی نہیں ہے۔ آپ فرمایا تمہاری اماں جو ام رومان ہے اس وقت یہ امید سے ہے، اس کے پیٹ میں بچی ہے۔ سمجھ آئیے بات؟ موجودہ وقت کا وہابی کہتا ہے سرکار کو نہیں پتا پیٹ میں بچی ہے یا بچہ ہے، سرکار کا غلام ہے اس کو پتا ہے بچی ہے۔ اس کو کس نے لکھا ہے؟ امام جلال الدین سیوطی نے مصباح الزجاجہ فی شرح ابن ماجہ، حدیث کی 5-6 کتابوں سے ایک کتاب یہ ہے ابن ماجہ۔ اس کے پیٹ میں بچی ہے، یہ اس کا حصہ ہے۔ سچ میں اللہ نے پھر بعد میں بیٹی دی، اس کو حصہ دیا گیا۔ یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ کتب سیاق کے اندر اس کا ذکر موجود ہے کہ نبی تو نبی ہے، نبی کے غلام بھی جانتے ہیں بچی ہے کہ بچہ ہے، یہ اس کا حصہ اس کو دینا ہوگا۔ اور ایک دن عید والا آیا، گھر والوں نے حلوہ پکایا۔ حضرت ابو صدیق رضی اللہ پوچھنے لگے یار ہمارے گھر میں حلوے کے لیے تو پیسے میں نے نہیں دیے تھے، یہ حلوہ کہاں سے آ گیا؟ ان کا جو آپ تنخواہ کے پیسے روزانہ خرچے کے طور پر دیتے ہیں نا، ہم نے ان سے تھوڑے تھوڑے پیسے بچا کے تو عید کے حلوے کے لیے گنجائش نکال لی۔ آپ نے اس دن کے بعد اپنی تنخواہ سے اتنی کٹوتی شروع کر دی۔ ان کا میرے خاندان کا گزارا اتنے پیسوں پر ہو سکتا ہے، اس لیے یہ فالتو پیسے جو ہے یہ مجھے نہیں سنبھالنا، یہ قومی امانت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے اپنی طرف سے خلیفہ بنایا۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ابو صدیق نے بھی دوستی یاری پالی ہے، مگر اس کا جواب یہ ہے حضرت عبد الرحمن حضرت ابو صدیق کے صاحبزادے وہ جوان بھی ہیں، حافظ قرآن بھی ہیں، محدث بھی ہیں، متقی پرہیزگار بھی ہیں۔ خلیفہ بنانا ہوتا دوستی یاری کی بنیاد پر تو ان کو بناتے ہیں کہ وہ اس کی اہلیت رکھتے تھے۔ حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ کی خصوصیات میں ایک خصوصیت ہے باپ مسلمان اور شعبی، بیٹا مسلمان اور شعبی، پوتا مسلمان اور شعبی، پڑ پوتا مسلمان اور شعبی، یعنی 4 پشتیں ایک وقت میں مسلمان تھیں۔ یہ حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ کی مخالفت، یہ ان کی خلافت کا درجہ ہے۔ انہوں نے ان میں سے کسی کو اپنا خلیفہ نہیں بنایا، نہ باپ کو، نہ بیٹے کو، نہ پوتے کو، نہ پر پوتے کو، کسی کو نہیں بنایا۔ حضرت عمر کے ساتھ ان کی کیا رشتہ داری تھی؟ کوئی رشتہ داری نہیں تھی۔ پھر ان کو کیوں بنایا؟ کہ آدمی سخت ہے، موجودہ حالات کو کنٹرول یہی کر سکتا ہے، ان کو خلیفہ بنایا گیا۔ جب ان کی خلافت کا وقت ختم ہوا تو انہوں نے 6 آدمیوں کا بورڈ بنایا، ان کا ان 6 آدمیوں سے ایک کو خلیفہ بنا لینا۔ لوگوں نے کہا کہ اے عمر اپنے بیٹے کو بھی 6 آدمیوں کے بورڈ میں رکھ لینا چاہیے تھا۔ ان کا اس کو رکھوں، اس کو تو طلاق دینے کا طریقہ نہیں آتا، اس کی بیوی اس وقت مینسز میں تھی، تو مینسز میں طلاق دینا مکروہ تحریمہ ہے۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ وہ اس کا بدن پاک ہو۔ اس کی وجہ یہ کہ جب اس کا بدن پاک ہو، خامد کی آرزو ہوتی ہے، اس وقت اس کو طلاق کا نام سنایا جائے تو ممکن ہے کسی بدی سے باز آ جائے، لیکن جب مینسز میں اس کو تو کسی کی جستجو نہیں ہوتی۔ سرکار نے فرمایا اے عمر اس کو کہو بیٹے کو طلاق واپس لے، جب یہ وہ طور میں ہو، پاکیزگی میں ہو، منوپازل ہو، اس وقت اس کو کہنا طلاق دینا۔ اس کو تو طلاق دینے کا طریقہ نہیں آتا، اس کو میں خلیفہ بنانے کے لیے سجیسٹ کروں؟
خدا پرستی ہے کہ نہیں؟ بیٹا جوان ہے، حافظ ہے اور مجتہد ہے، مجتہدین میں شمار ہوتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر کا. انہوں نے فرمایا یہ اس بورڈ میں یہ نہیں آ سکتا، اس کی اہلیت اتنی نہیں ہے. کرامت کی بات کرنے لگا تھا امام فخر الدین رازی کے حوالے سے. سورہ کاف کے اندر ہے کہ ایک مرتبہ آپ کا جو نمائندہ تھا عمرو بن العاص، اس نے مصر کو فتح کیا، تو انہوں نے کہا ہم مصر کے پانی کے ذریعے سے ہماری معیشت، ہمارا سارا ایگریکلچر کام کرتا ہے، اس کا پانی نہ ہو تو قحط سالی آ جاتی ہے، لیکن جس سال ایک رسم نہ ادا کریں اس سال اس میں پانی نہیں ہوتا، خشک ہو جاتا ہے. کہا وہ کیا رسم ہے؟ کہا ایک نوجوان خوبصورت صحت مند لڑکی کو دلہن بنا کے اس دریا کی تند و تیز موجوں میں پھینکتے ہیں، وہ ڈوب کے مر جاتی ہے، تو پھر اس کی برکت سے پھر موجیں آتی ہیں اور پورے مصر کو سیراب کرتی ہیں اور ہم لوگ کاشت کرتے ہیں. انہوں نے کہا عمر بڑا سخت آدمی ہے، اگر میں کو اپنی طرف سے کام کروں تو وہ ہمیں مصیبت میں ڈال دے گا. ان کو خط لکھا، بندہ بھیجا کہ کیا کریں، ایک بے گناہ لڑکی کو سنوار کے دریائے نیل کے موجوں میں پھینکیں یا نہ پھینکیں. انہوں نے آگے چٹ لکھی، انہوں نے کہا اے دریا یہ بات یاد رکھ، یہ امیر المومنین عمر کی طرف سے ہے، تیرے نام ہے، اور اگر خدا کے حکم سے چلتا ہے تو فٹافٹ چل، اور اگر تو اپنی مرضی سے چلا کرتا تھا تو پھر میں جانوں اور تو جانے، پھر میں تیرا حساب میں کروں. کہتے وہ چٹ ڈالتے گئے، اس کے بعد کبھی خشک سالی آج تک مصر میں نہیں ہوئی. مردوں والی بات ہے نا کہ آج سے 1400-1500 برس پہلے چٹ ڈالی ہے، لیکن آج بھی دریائے نیل اس ہیبت کو محسوس کرتا ہے، پھر دوبارہ کبھی خشک سالی نہیں ہوئی. اسی مقام پر امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ مدینہ طیبہ میں زلزلہ آ گیا، لوگوں نے جناب عمر سے آ کے بات کرنا چاہیے. انہوں نے کہا زلزلہ آ گیا کیا کریں؟ اس کا مطلب یہ مدینہ شریف کے لوگ یہ یقین رکھتے تھے عمر اس کا بھی کوئی حل نکال لے گا. آج اگر زلزلہ آئے تو آپ کسی وزیر اعظم کے پاس جاتے ہیں اس کا کوئی توڑ کرو، یہ وزیر اعظم کے پاس کی بات نہیں، مگر وہ جانتے تھے یہ خلیفہ کس کا ہے، کائنات کا جو چیف ہے یہ اس کا خلیفہ ہے، یہ جو بات کرے گا یہ زمین اس کو انکار نہیں کرے گی. ان کو کہا گیا، آپ نے کہا میں مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا کام کر رہا ہوں، یہاں تو کوئی زلزلہ نہیں ہے. ان کا سرکار کے قبر اطہر کی وجہ سے اندر زلزلہ نہیں، باہر نکل کے دیکھیں. باہر نکل کے جب دیکھا تو ساری بلڈنگیں جو ہیں وہ جھولے کھا رہی ہیں، یہ گرے کہ وہ گرے، کئی عمارتیں گر گئیں. آپ نے لے کے درا زمین پر مارا، وہ زمین رک جا، خبردار آج کے بعد تو زلزلہ لائے تو. کہتے عمر پر رہے زندہ حضرت فاروق اعظم، دوبارہ زلزلہ مدینہ شریف میں نہیں آیا، اور مدینہ طیبہ کے لوگوں میں 2 سال رہائش کا موقع ملا. ان سے بات چیت ہوئی کہ کیا اس کے بعد کوئی زلزلے کی مثال ہے؟ ان کا ہماری اطلاع میں مدینہ شریف میں زلزلے کی کوئی اطلاع نہیں. درہ ایک مرتبہ مارا، آج تک وہ زلزلہ پھر مدینہ شریف میں نہیں آ سکا، ہے نا جو مردوں والی. اور باتیں تو بناوٹ سے ہو سکتی، یہ بات تو بناوٹ سے نہیں ہو سکتی نا. اسی جگہ امام راضی لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ مدینہ طیبہ میں آگ لگ گئی. اس وقت کوئی یہ آگ بجھانے والے فائر بریگیڈ وغیرہ نہیں تھے. انہوں نے آ کے شکایت کی جناب آگ لگ گئی ہے کیا کریں؟ آپ نے ایک چھوٹی سی چٹ لکھی، کہا یہ چٹ اس آگ کے شعلوں میں پھینک دیں. اس کے بعد لوگوں نے کوکنگ کے لیے جو آگ لگائی ہے وہ لگی ہے. حادثے کے طور پر کہیں مدینہ طیبہ میں آگ لگنے کی مزہ آیا نا، خلیفہ بنے. اب جس کو رب خلافت عطا فرمائے اس کا کوئی کیا توڑ کرے گا. اس وقت پورا 1 گھنٹہ ہو گیا ہے. اب ایک بوڑھا آدمی جو ہے 1 گھنٹے سے بولنے کی قوت نہیں رکھتا. میں اجازت چاہتا ہوں، اللہ آپ کو سلامت رہے. لیکن وہ جب بات شروع کرتا ہوں نا تو مضامین جھولیاں پر کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، دل چاہتا ہے کرتا ہی جاؤں، لیکن اب جسمانی قوت مقابلہ نہیں کرتی. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی دین اکبر ثابت قدم رکھے. اللہ تعالیٰ قاضی صاحب کے گھر کو شاد اور آباد رکھے. ان کے سارے بچے بھی الحمدللہ دیندار ہیں، اولاد پوتیاں پوتے بہویں سب دیندار ہیں. یہ اہتمام کرتے ہیں ہر مہینے
تو مجھے آنے کا اتفاق ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے سلسلہ ہدایت کو جاری و ساری رکھے، ان کے آباء و اجداد بھی دین حق کی خدمت کرتے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ خدمت دین میں ان کی صلاحیتوں کو اور روشن فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم والحمد للہ رب العالمین برحمتہ۔ اب سلام پڑھو بھائی۔